بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھری تپتی دوپہر میں بنگلے کے باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے مجھے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے، میں کوشش کرتا کہ وقت پر آؤں اور سارا کام وقت پر کروں، ہر وقت اپنے مالک کی حفاظت کروں، مگر کچھ دنوں سے مالک کی حرکتیں مشکوک ہو چکی تھیں اور آج بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جب وہ 22-23 سالہ لڑکی کو اپنے بنگلے میں لے کر آئے تھے، وہ لڑکی تو بہت خوش تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد لڑکی کی ایک چیخ سنائی دی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہو رہا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یقیناً صاحب اس لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تبھی لڑکی چلا رہی ہے۔ اب بات میرے ضمیر پر آ گئی تھی، وہ تھپکی دے کر اپنے ضمیر کو سلا دیتا یا پھر میں لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کرتا۔ میں نے سوچا میں آج اپنے ضمیر کو آزماتا ہوں۔ بھاگتا ہوا اندر کی طرف گیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر لات ماری۔ صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ کون ہے؟ صاحب اندر سے ہی بولے۔ میں نے جواب نہیں دیا کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹنا نہ شروع کر دیں۔ میں مسلسل دروازے پر لاتیں مارتا رہا، یہاں تک کہ مجبوراً انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ دفع ہو جا یہاں سے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے تجھے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، دوسروں کے گھر کی حفاظت کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ پھر سے بند کرنا چاہا کہ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو مکہ مار کر کھول دیا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ صاحب بھی بہت غصہ ہو رہے تھے کہ میں نے لڑکی کو کھینچ کر وہاں سے نکالا اور اسے بنگلے سے باہر لے گیا۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں اس لڑکی کو بٹھایا اور کہا کہ تم چلی جاؤ، پر وہ رو رہی تھی، بولی میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں مجبوراً اس لڑکی کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ شخص مجھے گھر پہنچنے نہیں دے گا تو مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ میں کیا کرتا اب جب کہ اس کی اتنی حفاظت کر ہی لی تھی، اتنا بڑا رسک میں نے لے لیا تھا، تو پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ اس لڑکی کی حفاظت آخر دم تک کروں گا۔ لڑکی واقعی میں بہت خوبصورت اور کسی بھلے گھر کی لگ رہی تھی۔ خیر، تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم لوگ اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے کہا کہ تم آؤ، آ کر چائے پی لو۔ میں نے کہا شکریہ، میں پھر کبھی آؤں گا، پر وہ ضد کرنے لگی۔ یوں میں مجبوراً اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر چلا گیا، وہ بھی اسی طرح کے ایک عالی شان بنگلے میں۔ میں حیران تھا کہ وہ تو غریب گھر کی لڑکی بھی نہیں ہے، پھر اس آدمی کے چنگل میں آ کیسے گئی جو کہ انتہائی اکڑ مزاج تھا۔ خیر، میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر تک چلا گیا۔ اس نے مجھے چائے پلائی اور بولی، میں جانتی ہوں تم نے میرے لیے خطرہ مول لیا ہے، لیکن اگر تمہیں وہاں کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے بتانا۔ تم نے میری عزت بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ شخص مجھ سے 2-3 مہینے سے بات کر رہا تھا۔ آج اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا، کہا کہ میں تم کو اپنی ماں سے ملواؤں گا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔ اگر تم نہ آتے تو میں لٹ چکی ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اپنی بہن جیسا درجہ دیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ میں جانتا تھا مالک کا غصہ اس قدر بڑھ گیا ہوگا کہ وہ یقیناً مجھے مار دینا چاہے گا، تبھی میں اپنے گھر چلا گیا جو کہ گاؤں میں ہی واقع تھا۔ تقریباً 1-2 دن میں وہاں رہا بغیر ملی۔ جیسے ہی تیسرے دن میں اپنے گاؤں سے نکل کر شہر گیا تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلے دن میں بنگلے پر گیا، اس شخص نے مجھے گالیاں دے کر وہاں سے نکال دیا۔ بولا کہ تم موقع پڑنے پر تو اپنی بات سنتے ہو، جبکہ تم میرے نوکر ہو اور تم کو چاہیے کہ تم صرف اور صرف میرا حکم مانو۔ تم کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت کس نے دی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ تم تو کل کو میرے دشمن کو بھی صحیح جان کر اسی کے ساتھ چل پڑو گے، کیونکہ تمہارا ضمیر بہت بڑا ہے اور وہ تمہارے وعدے سے بھی کئی بڑا ہے۔ تم اپنے ضمیر کی وجہ سے اپنا وعدہ توڑ سکتے ہو، جبکہ تم نے ہر صورت میری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ میں تم سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔
میں اس شخص کی باتوں سے متاثر بھی ہوا۔ بات اس کی بھی صحیح تھی، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھا، مگر میں بھی کیا کرتا، مجھ سے رہا نہیں گیا تھا۔ جو واقعہ میں نے دیکھا تھا وہ میرے اصولوں کے شدید خلاف تھا۔ خیر، میں وہاں سے نکل گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ وہاں پر رکوں، نوکری کروں، محنت کروں، شخص کا دل جیتوں، پر پھر مجھے اس میڈم کی بھی امید تھی جس نے مجھے ہر حال میں سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں فوراً سے وہاں پہنچا۔ وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی، بولی، شکر ہے کہ تم آ گئے، میں تو تم کو ویسے بھی یاد کر رہی تھی۔ میں اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے کیوں یاد کریں گی؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ ارے بھائی، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے، تم میرے گھر میں نوکری کر لو۔ میں نے مالکن سے کہا، مجھے بھی آپ کی نوکری کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ میرے گھر میں فاقوں کی نوبت ہوتی ہے اکثر، اور مجھے مالک نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم ضمیر پرست ہو، بس اسی وجہ سے میں وہ نوکری چھوڑ کر آ گیا۔ کوئی کام ہے تو مجھے دے دیجیے۔ وہ لڑکی بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرے دادا امریکہ میں ہوتے ہیں، میں اس بنگلے کی اکلوتی وارث ہوں۔ میرے ابا جان تو بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ تایا لوگوں سے ہم لوگ ناراض ہیں، دادا نے اسی لیے یہ بنگلہ میرے نام کیا ہے، پر یہاں مجھے ایک قدر چوکیدار کی ضرورت ہے۔ تم رہو گے تو مجھے سہارا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ کہنے لگی کہ ایک بات شرط ہے کہ میرا حکم ماننا پڑے گا، چاہے میں کسی دن تم کو کہوں کہ تم مالک بن کر کرسی پر بیٹھو، تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ مجھے حکم عدولی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اگرچہ تم نے میری جان بچائی ہے، پر تم کو میرا ہر حکم ماننا ہوگا، اور بغیر سوال کیے تنخواہ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تم کو دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے آج تک ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی تھی جو کہ اتنی زیادہ تنخواہ دینے کے قابل ہو۔ اس لڑکی نے مجھے 20,000 روپے تنخواہ پر رکھ لیا۔ میں کل سے کام پر آنا چاہتا تھا، پر وہ بولی کہ تم آج سے ہی کام شروع کر دو۔ میں نے کہا، میرے پاس یونیفارم نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تم جاؤ، مالی بابا تمہیں یونیفارم بھی دے دیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ خیر، میں تو کام کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اس شخص نے مجھے ایک کالا رنگ کا یونیفارم دے دیا، جسے میں پہن کر ابھی باہر دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری مالکن نے پیچھے سے آواز دی، ارے کہاں جا رہے ہو بھائی، ہم سے بھی بات کرو، رک جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر رک گیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آؤ میں تم کو تمہارا کوارٹر دکھاتی ہوں۔ کیا مجھے یہاں رہنے کے لیے کوارٹر بھی ملے گا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، تم معروف جبیں کے گھر نوکری کرو اور تم کو رہنے کی جگہ نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس بدلے میں تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ وہ بار بار یہی بات کہتی تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جو مجھے ماننا پڑے گی۔ خیر، میں نے اسے ہر بات ماننے کی حامی بھر لی۔ اب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی، بولی کہ یہ میرا کمرہ ہے، تم اسے اچھی طرح دیکھ لو، بلکہ یہیں پر آرام کر لو، میں تمہیں شام کو اٹھا دوں گی۔ مجھے یہ بات عجیب بھی لگی، پر میں اس کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور وہیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں میں پہلی بار اے سی والے کمرے میں سویا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اس نوکری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں بیٹھا گمسم سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا، وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، تم کو نیند کیسی آئی؟ میرا گھر اچھا لگا؟ میرے گھر میں ہر چیز ہی ایسی ہے، پرسکون، نے کہا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ اچھا باجی، اب میں چلتا ہوں، میں نے اس کی بے تکلفی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اور سنو، جاتے ہوئے مجھ سے پیسے لے جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، تم تو اتنے دنوں کے بعد نوکری سے جا رہے ہو، اپنے گھر جاؤ گے تو وہ تم کو ضرور کوئی نہ کوئی چیز مانگے گی۔ میں سمجھ گیا تھا وہ شاید یہ جاننا چاہتی تھی میں شادی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے منع کر دیا، جی نہیں، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ اچھا چلو جاؤ، اب کل آنا۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ ایک بار کی پڑھی ہوئی وہ خبر بھی یاد آ رہی تھی کہ کسی بڑے بنگلے کی رہائشی عورت نے اپنے ایک نوکر سے شادی کر لی۔
غرض ایسی باتیں میرے دماغ کو خراب کر رہی تھیں، پر میں نے خود کو ان خوش فہمیوں سے باہر نکالا اور گھر آ گیا۔ اماں سے کہا کہ آپ بھی شہر چلو پر تھا، اگرچہ گاؤں جانا فی الحال ممکن نہیں تھا، پر میں اپنی خوشی میں چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اماں کو بتایا کہ مجھے 20,000 کی نوکری ملی ہے، اب میں وہاں آپ کو بھی لے کر جاؤں گا، کیونکہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، مالکن بہت رحم دل ہے۔ میری بات سن کر اماں خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ اگلے دن میں اماں کو لے کر شہر آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب میری نوکری صرف اور صرف مالکن کی حفاظت کرنا ہوگی، گھر کے کام اماں کر دیا کریں گی، پر یہاں آ کر اور ہی معاملات ہوئے۔ اماں تو خیر سارا دن کوارٹر میں ہی رہتی، وہ بڑے لوگوں کے سامنے جانے سے بھی ہچکچاتی تھیں۔ میں اپنا یونیفارم پہن کر باہر گیٹ پر جا کھڑا ہوا، پورا دن کھڑا رہا، کبھی کبھی چھاؤں میں آرام بھی کرتا۔ شام ہوئی تو مالکن دروازے کی طرف آئی اور بولی، اصغر تم یہیں کھڑے ہو، مجھے ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے مالکن، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے، تم آگے بیٹھو گے اور میں پیچھے بیٹھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں گاڑی چلنے لگی۔ کافی دیر کے بعد جب ہم ایک شاپنگ مال میں پہنچے تو مالکن بولی کہ اب تم پہلے اترو گے، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ اس نے میری گن اپنے ڈرائیور کو دے دی، یوں ڈرائیور ایک سیکیورٹی گارڈ بن گیا اور مالکن ہم دونوں کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ خیر میں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہوا، انہوں نے شاپنگ کی، پھر ہم لوگ گھر آ گئے، پر راستے میں مجھے مالکن نے کہا کہ گھر چل کر تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنگلے میں پہنچتے ہی مالکن مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، بولی کہ تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسا کیا تحفہ ہے جس کے لیے مجھے اپنے کمرے میں خاص طور پر بلایا ہے۔ مالکن نے میرے سامنے شاپر ہٹایا تو وہ ایک خوبصورت قسم کا سوٹ تھا، جسے دیکھتے ہی لگتا جیسے یہ میرے لیے بنا ہو۔ براؤن کلر کا یہ سوٹ مجھ پر خوب جچتا، پر یہ آپ میرے لیے کیوں لائی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم اتنے خوش شکل ہو، تم کو ان کپڑوں میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مالکن کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ آپ کا بہت شکریہ مالکن، پر میں یہ نہیں پہن سکتا، مجھے تو یہ یونیفارم ہی پہننا ہوگا۔ ارے بھاڑ میں گیا یونیفارم، اب کے بعد سے تم یونیفارم نہیں پہنو گے، اس گھر کے بڑوں کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنو گے۔ ہمارے گھر میں جب دادا جان ہوتے تھے نا تو وہ بھی ایسے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے، تم پہنو گے تو مجھے ان کی یاد آئے گی۔ میں مالکن کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا اس نے مجھے روک لیا۔ ارے بھائی تم مجھے دیکھ کیا رہے ہو؟ جاؤ جا کر یہ کپڑے پہن کر آؤ اور مجھے دکھاؤ کہ تم کو کیسے لگتے ہیں۔ میں ہڑبڑا گیا، فوراً ان سے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے نئے کپڑے پہنے، باہر آیا، بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تم نے خواہ ہی خود کو عجیب سا ملنگ والے حلیے میں بنا کر برباد کر رکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کے کہنے پر ہی کپڑے پہنوں گا۔ میں یہی کپڑے پہن کر اماں کے سامنے گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں، پر وہ جہاں دیدہ عورت تھیں، کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں تمہاری مالکن تم پر بہت زیادہ عنایتیں کرنے لگی ہے، میں ایک کام کروں گی تو اس سے تمہاری مالکن کے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے پوچھا ماں تم کیا کام کرو گی؟ بولی کہ تمہاری مالکن سے ملتی ہوں، پھر اسے کہوں گی کہ میں تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں تو مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دے۔ اماں کی اس بات پر میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی اس مالکن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ میں ان سے شادی کر کے زندگی بھر غلاموں جیسی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ خیر اماں نے جو کہا ویسا ہی کیا۔ اگلے دن ہی اماں ان سے چھٹی لینے کے لیے چلی گئیں۔ مالکن نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں تم کو اپنے ہاتھ سے دولہا بناؤں گی، تم دیکھ لینا، تم اتنے خوبصورت لگو گے کہ جتنا کوئی بھی نہیں لگا۔ میں تمہاری شادی کے لیے بہت خوش ہوں، تم بھی دیکھنا تم خوش رہو گے۔ مالکن کی بات سن کر اماں اور میں دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگر مالکن کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی تو پھر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ اماں نے بھی اس شک کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا امیر لوگ ایسے ہی ہنسمکھ ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ہم کو غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اب تم اس کے ساتھ کام کرو، اچھے پیسے دیتی ہے تو تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن مالکن مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی،
یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی کہ یہ لائبریری ہے، تم یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا ناٹک کرو۔ میں ہنسنے لگا۔ کیوں مالکن، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، میں کیا ناٹک کروں گا؟ بس تم نے کہا نا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کتاب دے دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اب اس کی حکم عدولی کی تو چڑھ جائے گی۔ ویسے بھی جب اس کی نیت ٹھیک تھی تو پھر مجھ کو بھی خواہ شک کرنے سے کیا حاصل ہونا تھا۔ یوں میں چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولی جب تک میں نہ کہوں تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مالکن وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے دوسرے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں یہ سن کر ڈر گیا۔ پھر سوچا کہ یہ تو مالکن کا اپنا گھر ہے۔ وہ بات الگ تھی جب میں نے ان کی جان بچائی تھی، پر اب تو بات الگ ہے۔ اب تو وہ خود کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجبوراً۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مالکن میرے کمرے میں آئی اور بولی چلو بھائی اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے یہاں آ کر میرا حکم مانا، میرے ساتھ بحث یا پھر بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے مسکرا کر ان کا جواب دیا اور واپس اپنی اماں کے ساتھ کوارٹر میں چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مالکن مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ میں تو جتنی بھی کوشش کرتا اسے خوش کرنے کی، وہ ہر بار میرے لیے ایک نیا حکم نکال کر لے آتی، جس کی پاسداری کرنا میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر اب مالکن نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر کم ہی آتی، زیادہ تر باہر رہتی۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتا، تنخواہ مانگتا تو وہ مجھے ڈھیروں پیسے دے دیتی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی آج میں تم کو ایک چیز کھلاتی ہوں جسے تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا سو بسم اللہ، آپ نے تو ہمیشہ مجھ پر مہربانیاں ہی کی ہیں۔ بولی تم چلو میرے کمرے میں تم کو گھی والا انڈا کھلاتی ہوں۔ اچھا ایسا سکون محسوس ہوگا کہ کبھی تم زندگی میں اور کوئی چیز نہیں کھاؤ گے۔ میں حیران ہو گیا، ایسا بھی کون سا انڈا ہے؟ خیر مالکن نے بنا ہوا انڈا پلیٹ میں ڈال کر لایا۔ میں حیران تھا کہ مالکن نے آج کھانا خود پکایا ہے۔ خیر میں نے انڈا بڑے شوق سے کھایا، مگر انڈا کھانے کے بعد ہی میرا سر چکرانے لگا اور نیند آ گئی۔ میں وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی پر میں ایسا کر نہیں سکا۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر ہڑبڑا گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں باہر آیا تو مالکن بھی گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے پاس گیا تو بولی کہ وہ باہر گئی ہے۔ میں اور اماں مالکن کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ بازار سے واپس آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں اور ایک بیگ بھی تھا جسے آپ اٹیچی کیس کہہ سکتے ہیں۔ خیر مالکن نے مجھے وہ سارا سامان ایک گاڑی میں رکھنے کا کہا جو کہ ان کی گاڑی سے کافی بڑی تھی۔ مالکن بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے گھر کی چابیاں وغیرہ دے کر وہ خود گھر سے چلی گئی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ 2-3 دن کے لیے اپنی کسی سہیلی کے پاس گئی ہوں گی، پر 2-3 دن سے ہفتہ گزر گیا۔ مالکن گھر نہ آئیں تو ہمیں پریشانی ہوئی۔ بالآخر کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ہم لوگ اب اس محلے میں رہتے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ تمہاری مالکن کہاں گئی۔ بعض لوگ تو ہم پر شک کرنے لگے کہ کہیں ہم نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ایک بار پولیس بھی آئی، پر ان کو کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ واپس چلی گئی اور کوئی رپورٹ وغیرہ بھی درج نہیں کروائی گئی تھی۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس بنگلے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے بابا جی کہ میں ماہروخ کا دادا ہوں، میں انہیں عزت سے گھر لے کر آیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا کیا تم ماہروخ کے شوہر ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا تھا۔ مجھے پکا شک تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ بوڑھا آدمی پریشان ہوتے ہوئے بولا جی میں سمجھا نہیں۔ بس بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میری بیٹی کو کیا ضرورت تھی بیرون ملک ایک فرنگی سے یہ کہنے کی کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ اس کو تمہاری تصویریں اور ویڈیوز بھیجتی رہی کہ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو انگریز ان باتوں کے پہلے ہی گرویدہ ہیں۔ میں نے اپنی پوتی کو بہت منع کیا کہ وہ ایسا نہ کرے،
لیکن وہ کہاں کسی کی سنتی ہے۔ بس اب وہ امریکہ چلی گئی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، یا پھر اس کو زمانے کی ٹھوکریں خود ہی سکھا دیں گی اور وہ گھر واپس آ جائے گی۔ بوڑھے بابا کی یہ کہانی سن کر میں بڑا پریشان ہوا۔ سچ ہے کہ جب انسان ایسے ہی بھٹکتا ہے اور خاص کر عورت کی تربیت نہ ہو تو وہ پورے خاندان کے لیے خطرناک بن جاتی ہے۔ بابا جی نے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمیں رہنے کی جگہ دے دی۔ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے بیٹا کہتے ہیں اور میری والدہ ان کو ابا جی کہتی ہیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا سارا خاندان ہی اس بنگلے میں آباد ہو جائے، کیونکہ بابا جی کا کوئی وارث نہیں ہے اور جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔